کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کو حاصل کرنے میں مستقل طور پر ڈسکوالیفائی کرتی ہیں، یعنی خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو یہ والی بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری ہو تو اس کو کسی بھی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا۔ اگر کسی انسان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو، ایپلیپسی ہو، تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ مرگی کے مرض کی وجہ سے اس کو ڈرائیونگ لائسنس اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ جو مرگی کا سچویشن ہوتی ہے، وہ جو دورہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اور اس شخص کو بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا سکتا جو پاگل پن کا شکار ہو، مینٹلی انفٹ ہو، تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس قطعی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ خود کی بھی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور اس طرح دل کی ایسی بیماری یا دل کی وہ بیماری جس کی وجہ سے اکثر چکر آتے ہیں یا وہ بے ہوشی کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسی بیماری کی صورت میں بھی اس شخص کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص بہرا ہو، اس کو کانوں سے سنائی نہ دیتا ہو، تو تب بھی وہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے شخص کو اس لیے لائسنس نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جب وہ روڈ پہ آئے گا تو اس کو ہارن کی آواز نہیں سنائی دے گی، ٹریفک کی آواز نہیں سنائی دے گی، اس کو نہیں پتہ چلے گا اس کے آگے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ اسی طرح کلر بلائنڈنس بھی ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں رکاوٹ ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو ریڈ اور گرین یعنی سرخ اور سبز رنگوں کے درمیان فوری طور پر امتیاز نہ کر سکتا ہو، تو ایسی کلر بلائنڈنس ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور نائٹ بلائنڈنس کی ہونے کی وجہ سے بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص جس کو ایسی بیماری ہو جس کو رات کو نظر نہ آتا ہو، تو اس شخص کو ڈرائیونگ لائسنس دینا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص جس کو خدا نہ خواستہ کوڑ کی بیماری ہو، وہ لیپروسی کا شکار ہو، تو اس کو بھی ڈرائیونگ لائسنس دینا مناسب نہیں ہوتا۔ اور ایک سچویشن ایسی ہے یا ایک ایسا عارضہ جس کو ایسے گیج کیا جائے گا، اگر وہ عارضہ اس شخص میں ہو تو بھی اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جائے گا۔ ایک بلیک بیک گراؤنڈ پر وائٹ کلر میں ایسے تعداد اور حروف لکھے جائیں گے جیسے گاڑی کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، یعنی جیسے نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اور اس شخص کو اس سے 25 گز دور بٹھا کے اینک بھی لگا سکتا ہے اگر وہ اینک لگی ہوئی ہے اس کو۔ تو اگر وہ شخص 25 گز کی دوری سے ان الفاظ کو، ان اعداد کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، ان میں تمیز کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، تو اس کو لائسنس دیا جائے گا۔ اگر وہ ان الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، ان میں تمیز نہیں کر سکتا، تو اس کو لائسنس نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں یا وہ سچویشنز ہیں جس میں کوئی بھی شخص مستقل طور پر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ڈسکوالیفائی کرتا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ انویلڈ کیریج کیا ہوتا ہے اور انویلڈ کیریج کا لائسنس کیسے ڈسیبلز کو دیا جاتا ہے، کون سی ایسی بیماریاں یا کون سی ایسی معذوری ہوتی ہے جس میں وہ والا لائسنس دیا جا سکتا ہے۔